السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عزیز اور پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، آج پروگرام اوپینین میں ہم بات کریں گے افغانستان کو ممکنہ طور پر جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر امریکہ کو پاکستان کی حکومت پاکستان کی حدود میں فوجی اڈے پیش کر رہی ہے کہ یہاں سے وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک خبر چل رہی ہے اور یہ بڑی گرم خبر ہے، لیکن مسلسل حکومتی حلقوں کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے اور اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر کیا فیوچر ہوگا افغانستان میں، خاص طور سے طالبان کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر کیا رد عمل آئے گا طالبان کا، اور فیوچر کیا بن رہا ہے اس خطے کا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب فرمائیے، کیا لگتا ہے آپ کو یہ اڈے، یہ دو خبریں ہیں، ایک تو یہ کہ اڈے دیے جا رہے ہیں، دوسری تردید ہے اس کی کہ اڈے نہیں دیے جا رہے ہیں پاکستان کی حدود میں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان 2-3 جگہ امریکہ کو اڈے دے چکا ہے اور وہ امریکہ کے پوزیشن میں تھے، امریکہ وہاں سے کارروائی کرتا تھا، لیکن جب بات کی جاتی تھی تو یہی کہا جاتا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت حکومت یقیناً موجودہ حکومت نہیں تھی، اس وقت حکومت نون لیگ کی تھی، کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ تو یہ صورتحال تو تقریباً ایسی ہی ہے کہ ہر دور میں حکمرانی کسی اور کی ہے پاکستان پر، اور پاکستان کے جو حاکم ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اصل میں جو اہم ترین بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکمرانی تو یہاں پر پاکستان میں بظاہر جو سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ فیصلے کر رہی ہوتی ہے، فوج فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ تو ماضی میں بھی فوج نے اڈے دیے، اب بھی فوج ہی اڈے اگر دے گی تو دے گی، اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان نے جتنے بھی الائنسز کیے ہیں اپنی پیدائش سے لے کر آج تک، اس کے جو میجر کمپوننٹس ہیں، سوائے یہ جو چائنیز جو ریلیشن شپ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ریلیشن شپس ڈکٹیٹ ہوئی ہیں وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی ہیں، چاہے وہ سیٹو سینٹو ہو، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ رشیا کے ٹارگٹ لسٹ آئے تھے، اور انڈیا اور امریکہ کو جو ہم نے پشاور کے بیاباد جو اڈا تھا وہ دینے کا 15 میں جو ہم نے اپنے ہمارے جو محبوب قائد جنرل محمد ایوب خان جو بغیر جنگ کے فنڈ حاصل تھے، ان کی مہربانی سے امریکیوں کو ملا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے دفاع کے لیے بہت مضبوط ہے اور ہندوستان کے ساتھ ہمارا چونکہ ٹیسل ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو اس میں آج بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ مشرف نے جو ہے 2000 میں امریکیوں کو اڈے دیے، اور وہ اڈے جو ہیں وہ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں دیے، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اڈا تو یو اے ای کو دے دیا اور کہا جی ہم نے تو یو اے ای کو دیا ہے، اور یو اے ای نے آگے امریکہ کو دیا، اور پیسے مشرف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں سعودی عرب سے یا کہیں اور سے۔ تو یہ ایک پاکستان کی خرید و فروخت جو ہے وہ بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ اس کا جو بھی بہاؤ ہوا ہے وہ فوجی حکومتوں کے دور میں ہوا ہے۔ اس دفعہ جو ہو رہا ہے وہ ایک سو کارڈ الیکٹڈ حکومت ہے، جس کے سلیکشن جو ہے وہ بغیر لوگ کہتے ہیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ امریکہ جو جا رہا ہے تو وہ اڈے مانگ نہیں رہا، بلکہ ہم خود دینے کے لیے بے قرار اور بے چین ہیں۔ اسی لیے پاکستان کے آرمی چیف کا سعودی عرب میں جو دورہ ہوا ہے، اور پھر امریکن CIA کے چیف کا بھی خفیہ دورہ ہوا ہے، اور امریکن جوائنٹ چیف کا بھی دورہ ہوا ہے، جس کے آپس میں بات چیت ہوئی ہے ڈفرینٹ کنٹری کی اور آگے پیچھے سارے۔ تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ آلریڈی دے چکے ہیں یا پھر یہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ صرف ٹرمز اینڈ کنڈیشن شاید ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو ایک یہ بات ہے۔ اب یہ جو دو ایشوز ہیں، ایک ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان جو اڈے دے رہا ہے یا دے گا یا ایگری کر رہا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ڈسکس ہو رہی ہیں، پروبلی وہ زیادہ اور کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جی افغانستان میں جو بھی کاروائی ہوگی وہ پاکستان کے پوائنٹیشن پہ ہوگی یا پاکستان کی مرضی سے ہوگی، وہ پاکستان کے اندر ہو پاکستان کے باہر ہو،
افغانستان میں ہو تاکہ طالبان کے ساتھ اس کا کانفلکٹ نہ ہو. شاید یہ ان کا اس میں آپ کا انالیسس کیا ہے کہ یہ اڈے واقعتاً پاکستان انٹرسٹڈ ہے خود دینے میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خود بے قرار ہے دینے میں، تو واقعی ایسا ہے کیا؟ انٹرسٹڈ نہیں ہے، مر رہا ہے، مرے جا رہا ہے، امریکہ کی گود میں جانے کے لیے مرے جا رہا ہے. اب سوال صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس جو ایکویشن ہے اس میں چائنا کیسے پلیس ہوگا اور طالبان کیسے ریئیکٹ کریں گے. کیونکہ طالبان نے جو کہا کہ ہمارے اڑوس پڑوس کے جو ملک ہیں وہ امریکہ کو اڈے دینے سے پہلے غور و فکر کر لیں کہ جو طالبان ہیں وہ ایسے کسی ارینجمنٹ کو نہیں مانیں گے. تو اگر ایسا بات ہوگی تو جو پاکستان اپنے آپ کو طالبان کا باپ یا گاڈ فادر کہتا ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو اپنے آپ کو گاڈ فادر کہتا ہے، کل اگر طالبان کے ساتھ ہی کنفلکٹ آپ کا ہوگا پھر کیا کرو گے؟ اور پھر اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پاکستان میں ہوگا، مختلف صورتوں میں، دہشت گردی میں ہوگا اور طالبانائزیشن میں ہوگا، اور اس کے امپیکٹ بہت گہرے ہیں. اب اس کا سوال یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی پالیسی ساز لوگ ہیں ان کی سوچ کہاں تک ہے. ان کی سوچ اپنی جیب سے، اپنے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور ناک سے شروع ہوتی ہے، پیٹ تک جاتی ہے. ملک اور قوم کے مفاد میں کیا فیصلے وہ اس کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں. اچھا، اس میں پھر ایک مسئلہ تو پھر آئے گا نا کہ نہیں، دیکھیے اس میں ایک مسئلہ تو پھر آتا ہے نا کہ آپ کام تو خود کرتے ہیں، یعنی فوج کام کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرتی ہے، اور بلیم جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ پہ آ جاتا ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوا، مشرف کے دور میں جب یہ فیصلے کیے گئے تو اس وقت ایک سو کالڈ اسمبلی تو تھی، پولیٹیکل گورنمنٹ تو تھی، لیکن اب جو فیوچر میں ہے وہ بھی یہی نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے ایوب خان کا خود ذکر کر دیا. تو فوج ہی اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹڈ ہے، بے قرار ہے اڈے دینے کے لیے. بالکل. اور یہ دیکھیں، یہ خواہ کی بات ہے کہ جی سویلین گورنمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ. ارے بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سویلین گورنمنٹ کو چھوڑیں، مشرف نے جب اڈے ان کو ایکسیس دی اور جیکب آباد کا اڈا دیا اور بلوچستان کا اڈا دیا تو اس وقت اس نے اپنے جرنیلوں سے بھی نہیں پوچھا. شاید عزیز کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ صاحب یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو اس نے کہا یہ تو میں پہلے ہی کمنٹ کر چکا ہوں، ختم. آپ یہ اسمبلی تو بات کی بات ہے، خود اپنے جرنیلوں سے بھی نہیں پوچھا انہوں نے. بھائی تو یہ تو بھول جائیے کہ کوئی پاکستان میں کوئی بچہ ہی ہوگا یا ایسا ہی ناکام کوئی ہوگا، یہ سمجھے کہ پاکستان کی جو بھی آج تک بربادی کے سامان ہوئے ہیں اس میں کسی سویلین کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ بڑا سخت رد عمل طالبان کی طرف سے آئے گا جو افغان طالبان ہیں، اور اس کے علاوہ ایران اس پہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا یا چائنا کس طرح ریئیکٹ کرے گا، وہ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ دیکھو دو بنیادی باتیں جو ابھی امریکن بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں دیکھیں ابھی جو پوٹن سے میٹنگ ہوئی ہے بائیڈن کی، اس میں بھی یہ بات آئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی جو بائیڈن کی اور پوٹن کی میٹنگ ہے، اور بائیڈن کی اور جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے ان کی بھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے نیئر فیوچر میں، 1-to-1 میٹنگ اسی طرح سے ہوگی. اس میں دو بنیادی باتیں ہیں کہ کانفلکٹ کے ایریاز کو مینیمائز کیسے کیا جائے اور یورپ سے اس کو باہر کیسے رکھا جائے. اور افغانستان میں جو حکومت ہے، اگر طالبان کی حکومت آتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر ملیٹنسی بڑھتی ہے اور ٹیررزم بڑھتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج اکیلے امریکہ کے پاس نہیں ہے. اسی لیے وہ مجبور ہے کہ روس کے ساتھ بھی، عراق بھی اور چائنا کے ساتھ بھی کوآپریشن کرے گا. جو کچھ بھی ہوگا وہ ان چاروں پانچوں ملکوں سے ملنے سے ہوگا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ان کی بات چیت کافی آگے بڑھ رہی ہے. وہ آج دیکھیں، آج ایران میں الیکشن ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو وہ ہے جو ان کے چیف جسٹس ہیں وہ ان کے الیکٹ ہونے کا زیادہ چانس ہے، وہ ہارڈ لائنر ہے.
وہ ہارڈ لائنر کے آنے کے بعد کیا بارگیننگ زیادہ بہتر ہوگی کم ہوگی نہیں معلوم، لیکن چائنا، ایران، رشیا، پاکستان یہ سارے مل کر ایک کمپریہنسو پلان بنائیں گے تو بات ہوگی۔ اور اس سے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ جو سارے ملک مل کر افغانیوں کو 30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد دے کیا رہے ہیں؟ آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو پھر وہی بات ہوگی جو پہلے ہوئی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ جو پہلے آپ نے غلطی کی اسی غلطی کو آپ دہرائیں گے تو ایسا یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ افغانستان میں طالبان ہی ایک پاور نہیں ہے، طالبان تو ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، اس میں القاعدہ ہے، اس میں وہ جو آئی ایس ہے اور آئی ایس ہے، اور اس میں اور بھی 3 4 5 بڑے گروپ ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر افغانستان جو ہے وہ طالبان اس کے اوپر قبضہ کر دیتے پوری طرح سے، جس کا کافی بڑا امکان ہے، تو اس سے 2 نتائج ہوں گے۔ افغانستان یا تو 2 میں تقسیم ہو جائے گا، ایک طرف جو ہے وہ انڈیا اور جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ ناردرن الائنس کے ساتھ اور ایون ایران اور ترکی بھی اس میں انوالو ہوں گے۔ تو اس لیے وہ بہت ضروری ہے کہ ایک کمپریہنسو افغانستان کا سیٹلمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا اقتصادی پیکیج چاہیے۔ آپ نے $2 ٹریلین وہاں خرچہ کیا افغانستان کو تباہ کرنے میں، تعمیر کرنے میں تو خود خرچ کرو نا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ افغانی جو ہے وہ اور کوئی کام کریں تو آپ کو ان کو میں نے یہی پوچھا تھا آپ سے کہ میں نے یہی پوچھا تھا نا کہ چائنا اس پر ریئیکٹ کیسے کرے گا آپ کے خیال میں؟ اگر چائنا جو آئے گا، جو اینٹی ٹیررزم امریکہ کا پلان ہے وہ اس تک تو میرے خیال سے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس میں صرف پاکستان کو جو اپنی روٹی چاہیے یا اپنا فرنٹ چاہیے وہ مسئلہ ہے کہ پاکستان اگر اڈے دے گا امریکہ کو تو کن کنڈیشن پہ دے گا۔ اب یہ تو سوال ہے ہی نہیں کہ نہیں دے گا، اور یہ بھی سوال نہیں ہے کہ چائنا کو خاص ریزرویشن اس لحاظ سے نہیں ہوگی کہ چائنا خود ایک کمپٹیشن ملک ہے، اس کو ان ملکوں سے خطرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ملک خواہ ہوا کھڑا کرتے چائنا از ناٹ این اگریسو کنٹری، نمبر 1۔ نمبر 2، چائنا کا انفلوئنس افغانستان میں اور طالبان کے ساتھ آلریڈی بہت گہرا انفلوئنس ہے۔ آلریڈی $200 ملین کی ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو طالبان کی آلریڈی ہو رہی ہے، کوئی نئی بات ہے نہیں۔ تو اس لیے چائنا کا پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں سب سے اہم بات ہوگی کہ ایک پرامن اور ریکنسیلیشن کے بیس کے اوپر ایک افغانستان کو، یونائٹڈ افغانستان کو رکھا جائے، لیکن اگر ڈویژن ہوتا تو پھر بہت گڑبڑ ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعتاً مکمل طور پر افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے؟ نہیں، اب امریکہ افغانستان میں رہ نہیں سکتا ہے۔ ابھی فورسز تو ہیں ان کی 10-12 ہزار تو انہوں نے چھوڑے میں ادھر۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بڑے سارے وہ جو ہیں وہ طالبان قبضہ کر رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس تیزی سے طالبان جو ہے وہ پختون ایریے کو کنٹرول سنبھال رہے ہیں، وہ ان کے جانے سے پہلے ہی سارا سنبھال لیں گے، اور یہ ایسا کوئی لڑائی میں نہیں آ رہا، وہ لوگ خود سرنڈر کر رہے ہیں ان کے پاس۔ اچھا، اگر یہ صورتحال ہوتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کیونکہ وہاں پہ 3-4 گروپ کام کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے یا صورتحال بدلے تو افغانستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا جو برڈن ہے اس کا وہ پاکستان پہ آئے گا، اور مائیگریشن اور بڑھ جائے گی، مہاجرین کی تعداد اور بڑھ جائے گی پاکستان میں۔ ارے پاکستان تو ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں پاکستان از اے کنٹری جو ہر مصیبت کو، ہر پنگے کو، ہر ملک تیر کو لیتا ہے۔ یہ پاکستان کی نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے جتنے بڑے لوگ ہیں یہ سب یہی کام کر رہے ہیں۔ بھائی آپ امریکہ کی دلالی کرو، آپ امریکہ کی نوکری کرو، لیکن کوئی ملک کی قیمت پہ، قوم کی قیمت پہ تو نہیں کرو نا۔ دیکھیے یہ پاکستان میں مائیگریشن ہوگا، بلکہ بہت بڑے پیمانے پر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگا اور طالبانائزیشن ہوگا پاکستان کے اندر، جو بات میں آپ کو بتانا، ٹیررزم بڑھے گا پاکستان کے اندر بڑھے گا، اور یہ پاکستان کے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایسڈ ہیں طالبان اور غیر طالبان چھوڑے نا، یہ سب کہانیاں ہیں یار۔
طالبان نہیں کی ہے. کس سے کہانیاں ہیں، یہ سب انوالو ہیں، سب انوالو ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گے وہ جو پشاور اسکول کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ کیسے نکل گیا. ٹھیک ہے، وہ بھاگ گیا یہاں سے، بھاگ ان نہیں کی تو قید سے بھاگ بات کرتا ہے گیا. یار، اچھا، بات اس میں جو ایک اور اہم سوال ہے کہ اسامہ بن لادن کو یہاں رکھے رہے 4 ساڑھے 4 سال وہ یہاں رہا اور وہ سارے معاملات یہاں پہ کرتا رہا، دیکھتا رہا، اور ISI کو پتہ نہیں چلا، فوج کو نہیں پتہ چلا، یہ ممکن ہے؟ یار گاڈ سے یہ تو مشرف بھی کہہ رہا کہ ہاں لوگوں کو پتا تھا. اور میرا جو گٹ فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ مشرف کو ISI کے نمبر 2 نمبر 1 کو معلوم تھا. بھائی دیکھیں وہ لوگ موجود ہیں نا، آپ دیکھیں جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے $50 ملین لے کے، یا وہ تو ایڈ کر رہا ہے، وہ کرنل لیول کا آدمی ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مشرف کے انڈر میں کام کر رہا تھا. دوسرا آدمی جو ہے وہ مشرف کے ساتھ کام کر رہا ہے دبئی میں، وہ اس کا کاروبار ہے فرسٹ کلاس. تو بات یہ ہے کہ یہ ملک بیچنے کا کاروبار بہت عرصے سے چل رہا ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا جب تک اس ملک کے لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خود کھڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب. ناظرین، سردار محمد اشرف صاحب نے اس گفتگو میں بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں، اور یقیناً میں آپ سے گزارش کروں گا اس پر غور ضرور کیجئے. یہ پاکستان کے لیے فکر انگیز ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر صورتحال بدلتی ہے افغانستان میں اور حالات قابو سے باہر جاتے ہیں تو اس کا سارا بوجھ پاکستان پر آئے گا اور سارے مسائل پاکستان کے لیے پیدا ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.